الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہ لقول رسول کریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا الہی آپ کی مہربانی چاہیے یا الہی آپ کی مہربانی چاہیے سب گناہات دھل جائیں گے رحمت کا پانی حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق اور اس کریم رب کے خاص فضل و کرم سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں ماہانہ محفل میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین سامعین کو قدم قدم پہ بے شمار نیکیاں اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے، انہ لقول رسول کریم، سبحان اللہ، بے شک وہ رسول کرم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کریم اللہ کی صفت ہے، بے شک، کرم فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، بے شک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جسے چاہتا ہے اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں سے اور اپنے مقرب بندوں میں سے پھر وہ صفتیں عطا کرتا ہے، جس طرح کہ رسالت اور نبوت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے سبحان اللہ، اور وہ خواہش رکھے کہ میری ساری زندگی کی عبادت کے بدلے اللہ مجھے نبوت عطا کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے، نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکیوں سے، نیک اعمال سے، صدقہ و خیرات سے، ساری زندگی کی نیکیوں سے، عبادات سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ رسول کرم فرمانے والے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، وہ رسول کرم فرمانے والا۔ اب اس کرم کی اب اس کے مختلف پہلو ہیں کہ جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اور ان کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہ کو اوپر اٹھا اٹھا کر، اور وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں سبھی کو نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر، انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہ کو اوپر اٹھا اٹھا کر، اور ان کے در پہ جو گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، ان کے در پہ جو گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی طیبہ بلا، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات عطا فرمائی۔ اب پھر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات عطا فرمائی، یہ پھر حضور کا فیض ہے۔ حضور کا فیض صحابہ کو ملا، صحابہ سے پھر
تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر اولیاء کرام کو۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے اور یہ فیض قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ دل عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دل سے سخاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت دنیا میں بے مثل اور بے مثال ہے، سبحان اللہ، اور پھر یہی فیض اولیاء کرام کے اندر آج بھی جاری ہے سبحان اللہ، اور اس سے لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیض۔ سبحان اللہ، اب ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض کی بات ہو رہی ہے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ اب ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس جو مہمان آتا، جو غریب آتا، جو مسکین آتا، وہ اسے ضرور کھانا کھلاتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی تھے، اور اولیاء کی یہ ان کی صفتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو آئے وہ خالی نہیں جاتا، وہ ضرور نوازتے ہیں، وہ اللہ کے خزانوں میں سے اسے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کے یہ تھا کہ ان کے پاس جو آتا وہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاتا، اور اس دن ان کے پاس اتفاق ایسا تھا کہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ، آپ اس میں توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ ماشاء اللہ، تو اس دن اتفاقاً ان کے پاس تقسیم کرنے کے لیے، غریبوں مسکینوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے 2 دن سے کھانا نہیں، وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے کرم نوازی کے انتظار میں ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھ گئے، 2 تھے، 4 تھے، 5 یا 7 تھے، اب وہ بیٹھے تھے تو گلی میں ایک بچہ جا رہا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا۔ اب وہ چنے بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا، یا جو کچھ بھی بیچ رہا تھا، تو وہ آواز لگا رہا تھا۔ تو انہوں نے بلایا اسے بلا کے کہا کہ ان سب کو کھلا دو۔ اب بچہ بھی خوش ہو گیا کہ میں سارا دن گلیوں میں پھرتا اور آوازیں لگاتا، اور یہاں تو سودا ایک ہی دم ہو گیا۔ تو وہ بچہ خوش ہو گیا، اس نے سب کو تقسیم کر دیا، اور جب اس نے تقسیم کیا، وہ تقسیم کرنے کے بعد فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ کے حکم سے میں نے سب کو تقسیم کر دیا ہے، اور آپ مجھے اس کے پیسے عطا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جب ان کے اندر کچھ میں تقسیم کروں گا، جب انہیں میں کچھ دوں گا تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ اللہ، وہ بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، بچہ تھا، اس نے کہا کہ بابا جی پیسے، میں نے گھر جانا، میری والدہ انتظار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جب ان کو ملیں گے تمہیں بھی مل جائیں گے۔ پھر وہ چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر گزری، پھر اس نے کہا کہ بابا جی پیسے، انہوں نے کہا جب انہیں ملیں گے تجھے بھی مل جائیں گے۔ تو بچہ تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو جب بچہ رویا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجا کہ جس کے پاس ایک تھیلی تھی، اور تھیلی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے آ کے پیش کی، اس نے کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہے۔ تو انہوں نے وہ تھیلی سے جو کچھ دینار تھے وہ سارے غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو تقسیم کر دے، اور بچے کی جو قیمت تھی چیز کھلانے کی اس کو بھی دے دی۔ تو پھر ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں عطا کیا، اب آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کرم فرمایا کہ ایک ہی دم یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا پہلے تم جتنے بیٹھے تھے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو سب کی بات بن گئی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کہ آج کی اس بزم میں بیٹھے ہیں، جب کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بیٹھے ہوتے ہیں کسی ایک کی وجہ سے سب کی بات بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں کہ 40 میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کی بدولت اور جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میت کی بھی بخشش فرماتا ہے، اور اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہمارے یہ سے بیٹھے ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑتے،
یا ایسے بیٹھے ہیں انہوں نے رمضان شریف کے کبھی روزے نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیض تقسیم ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں جب فالج ہو گیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اشعار لکھے، اور وہ اشعار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنے پسند ہے اشعار کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے پاس حالت خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو شفا کی خوشخبری بھی سنائی، اللہ اکبر. اور تحفے میں اپنی چادر مبارک بھی پیش کی. سبحان اللہ. جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرے سینے پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا کردہ چادر بھی ہے، اور وہ ان کا جسم بھی سلامت ہو. سبحان اللہ.